بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله المولانا العظيم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. تو یہ جو کافرین مشرکین کے علاوہ یہ جو یہودی ہیں، دیکھو کہ انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی عنایت کی ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. انسان کے تولد ہونے سے لے کر کے اس کے سن بلوغیت کو پہنچنا، یعنی اس کے جوان پن، اور سن بلوغیت سے لے کر کے پھر اس کے بعد کے جو مرحلات عمر کے ہیں وہ بڑھاپے کی طرف، یعنی اس کے عمر کے گھٹنے کی طرف رواں دواں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ تولد سے لے کے، بچپن سے لے کے، لڑکپن سے لے کے یہ جو زندگی آ رہی ہے، اس کے اندر کے جو اعمال بچپن سے لڑکپن تک جتنے بھی حرکات و سکنات ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو لاڑ اور پیار سے پالتی ہے ایک حدود تک، جب تک کہ وہ سمجھ بوجھ کا مختار نہیں بن جاتا، اس پر کسی بھی قسم کی سختی اور رعب نہیں درج کرتی یا اطلاع نہیں کرتی اس کے اوپر، یا زبردستی نہیں کرتی. جب وہ صاحب سمجھ بننے کے حالات میں آتا، یا 9، 10، 11 برس کی عمر میں، اس وقت والدین کے طرف سے بھی اپنے بچوں کے اوپر ہلکی سی سختی کا برتاؤ شروع ہوتا ہے. لیکن اس سے قبل ازیں بچے کے ہر حرکات کو معاف کر دیا جاتا، کیونکہ وہ معصوم ہوتا ہے. اس کی کسی بھی ضد کو مان لیا جاتا کیونکہ وہ معصومیت کی ضد ہوتی ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت بھی اپنے بندے کو جب تک کہ وہ حالت جوانی میں نہیں آ جاتا، سن بلوغیت کو نہیں پہنچ جاتا، یعنی 15 سے 17 کی عمر کو، اس وقت تک سن بلوغیت کو پہنچنے تک ارکان کے اندر کے اسلام کے جو ارکان ہیں، ان فرائض ارکانوں میں سے کوئی بھی فرض رکن اس کے اوپر لادا نہیں جاتا. یعنی نماز بھی اس وقت تک اس کو فرض نہیں رہتی جب تک کہ وہ سن بلوغیت کو نہیں پہنچ جاتا. لیکن اپنے عادات و اطوار کا موڑ پیدا کرنے کے لیے والدین پر لازمی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تعلیم کے اندر ڈھالیں، دینی ماحول کے اندر ڈھالیں، فرائض کی عادات کے اندر ان کو مطلوب رکھیں اور یہ عادتیں ڈالیں ان کے اندر، تاکہ یہ جو ہے ان کے اندر رچ بس جائے. کیونکہ ایک وقت کے بعد یہ تعلیمات ان کے اوپر اثر اندوز نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو شعور میں آنے تک کسی بھی گناہ کا مرتکب ہونے پر بھی وہ گناہ اس کے حق میں نہیں لکھے جاتے.
فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ جب تک جو ہے معصومیت کے حالات کے اندر اگر کوئی بندہ ہو تو وہ اس کی نیکی تو لکھ دیتے ہیں لیکن گناہ نہیں لکھے جاتے. لیکن جیسے ہی وہ سن بلوغیت کو، سوجھ بوجھ کو، شعور کو پہنچ جاتا تو اس دن سے اس کو نماز بھی فرض، تمام ارکان بھی فرض، اور اس کے گناہ ہونے پر گناہ میں مرتکب بھی، اور وہ سزا کا، وہ جزا کا حقدار بھی. لیکن معصومیت کے حدود کے اندر رہنے پر اللہ تعالیٰ، کیونکہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو ہر ادا کو معاف کر دیتی ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار و محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے. تو لہٰذا وہ کس طریقے سے اپنے بندے سے برتاؤ کرتا ہوگا. تو وہ رحمان الرحیم ہے. تو یہاں پر عمر کے درجات کو بتانا مقصود یہ ہے کہ دیکھو، پہلی تو یہ زندگی 12 سے 15 سے 18 20 سال کی چلی گئی آپ کی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب شعور دیا تو یہاں سے آپ کو دینداری، دنیا داری سب سمجھ بوجھ آ گئی. تو یہاں سے آپ کو سنورنا ہے، دین بھی سنوارنا ہے، دنیا بھی سنوارنا ہے. لیکن دنیا میں پوری طریقے سے مبتلا نہیں ہونا ہے، آپ کو ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنے دین کو سنوارنا ہے. دنیا خالی ذریعہ ہے آپ کا، لیکن آپ کا اصل مقصد جو ہے دین ہے، اخروی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. تو ایمان والے مسلمانوں کو یہ لازم سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کل سزا و جزا کے لیے ہم کو حاضر ہونا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو نعمت سمجھ کر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اس کو مل رہی ہے دنیا کے اندر، اس کو نعمت اور غنیمت سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزر بسر کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کی جب پکار اور ندا آئے تو لبیک کہتے ہوئے، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ انسان کی، مومن کی، مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر ہی ہوتی ہے. اس کا دنیا میں آنا جو ہے اپنی اخروی زندگی کو تابناک بنانے کا مقصد ہے. دنیا میں آنا تو خواہشات اور دنیا کو اپنانا مقصد نہیں ہے. دنیا کی زندگی کو طویل اور لمبی اپنانا، یا عمر درازگی بہت لمبی چاہیے مجھ کو عمر، یہ نہیں ہے. جو بھی اللہ نے زندگی دی، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے فرما برداری میں میری زندگی گزار دے. جب تک میں زندہ رہوں ایمان پر ثابت قدمی رہوں، اور جب یہاں سے اٹھایا جاؤں ساتھ ایمان کے اٹھایا جاؤں. لیکن وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، لیکن یہ منافقین، مشرکین، کافرین اور یہودی وہ کیا کرتے تھے؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ. اور ہم نے ان میں سے لوگوں کو زیادہ زندہ رہنے کی حرص میں پایا. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ. یہ کافرین مشرکین کیا طلبگار ہے؟ کس چیز کے؟ زندگی کے. وہ کیا زندگی کے طلبگار؟ ہم بہت زندہ رہیں گے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، حرص کرتے تھے. أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، کائے کی حرص؟ زیادہ زندہ رہنے کی. أَحْرَصَ النَّاسِ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان میں سے اکثر جو مشرکین، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، تو ان کی کیا امیدیں رہتی تھی معلوم ہے؟ یود احدہم لو یعمر، ہم ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ عمر الف سنہ، ہزار برس ہم جئیں گے، ہماری زندگیاں لمبی ہوں، طویل ہوں، 1000 برس ہم جئیں. لو یعمر الف سنہ وما ہوا بمزازہ من العذاب ان یعمر. تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی لمبی ہو جانے سے عذاب سے بچ جائیں گے؟ وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر واللہ بصیر بما یعملون. اور بے شک اللہ ان کی ان حرکتوں کو
دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ وہ یہ ان کو امید ہے کہ ہماری لمبی عمر ہو جائے گی، ہم ہزاروں برس جئیں گے، اور ہزاروں برس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب سے دور ہو رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ گناہگار جتنی زیادہ اس کی طویل زندگی ہو تو اور زیادہ گناہ میں مبتلا۔ طوالت کی زندگی مانگنا اور اگر گناہگاری ہو تو یہ تو عذاب پر عذاب ہے نا، اور زیادہ عذاب میں مبتلا۔ مختصر سی زندگی اللہ عطا فرمائے اور وہ بھی اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے تحت زندگی گزر جائے تو ہزارہا نہیں لاکھاں برسوں سے افضل ہے۔ تو زندگی کی طوالت بھی اگر مانگو تو اس لیے مانگو کہ ہم جو ہیں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے تحت اپنی زندگی گزر بسر کریں گے، نہ کہ دنیاوی حرص و ہوس کے لیے۔ تو یہ مشرکین، کافرین اور یہودی و نصارہ ایک تو زندگی کی درازگی تو مانگتے تھے، مگر کاہے کے لیے؟ نفسانی خواہشات کے لیے، دنیا کی حرص و ہوس کے لیے، خواہشات پورے کرنے کے لیے۔ تو اللہ جانتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے اور جاننے والا ہے ان کے حرکت اور ان کے دلوں کو۔ ولا تجدنہم، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یا قیامت تک کے قرآن پڑھنے والے مسلمانوں سے۔ تجد وجدان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے پانا یا عقل اور تجربہ کا پانا مراد ہے۔ جیسے میں نے زید کو عالم پایا۔ ہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن کے پڑھنے والے، تم ان عام یہودیوں کو پاؤ گے احرص الناس، لوگوں سے زیادہ حریص۔ یہاں ناس یہود کے سوابقہ سب لوگ مراد ہیں کہ افضلیت اپنے پر لازم نہ آ جائیں۔ الا حیا، یہاں حیا سے خاص کس قسم کی زندگی مراد ہے؟ لمبی اور آرام دہ عمر۔ الا سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو دراز اور آرام دہ زندگی کی حرص ہے، اعمال کے لیے زندگی نہیں مانگتے۔ ومن الذین اشرکوا، ظاہر ہے کہ واو عاطف ہے اور اس کا ناس پر عطف ہے، یعنی یہودیوں کو عام لوگوں اور مشرکین سے بھی زیادہ حریص پائیں گے۔ اگرچہ مشرکین ناس میں داخل تھے، مگر چونکہ یہ لوگ حرص زندگی میں مشہور ہیں، اس لیے ان کا ذکر خاص کیا گیا۔ اس صورت میں یود احدہم الا واحد جملہ ہے جس میں اس کا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا ہے کہ یہ واو استیناف فیہا ہے اور یہ مبتدا ہے، یودو اس کی خبر، یعنی مشرکین میں سے بعض تمنا کرتے ہیں۔ بعض لوگ انہوں نے فرمایا کہ اس کی ترجمہ یہ ہے کہ آپ یہودیوں کو اور مشرکین کے ایک جماعت کو زندگی کا زیادہ حریص پائیں گے۔ اس صورت میں یہ من الذین ہم پر معطوف ہے، معطوف ہو کر تجد کا مفعول ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے 3 معنی ہیں اور ہر معنی میں نیا لطف مشرکین سے عام مشرکین مراد ہیں یا خاص مجوسی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجوسی آپس میں ایک دوسرے کو سلام میں کہتے تھے زی ہزاری، زی ہزار، یعنی تو 1000 سال جیے۔ بعض کہتے تھے اشف الف نیز وزر، بعض کہتے تھے اش الف مہر جان، یعنی تو 1000 نیم وزیر یا 1000 مہر جان۔ جیسے گویا ان کے سلام و جواب سے ہی حرص و دنیا ظاہر ہوتی تھی۔ چونکہ مجوسی کا عقیدہ ہے کہ خدا 2 ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک یزداں، دوسرا احرامن۔ یزداں بھلائی کا خالق ہے اور حرمن برائی کا، اس لیے ان کو مشرکین کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مشرکین عرب مراد ہیں۔ یود احدہ، یود ودو سے بنا ہے جس کے معنی ہیں دلی خواہش، احدو سے ہر ایک مراد ہے، نہ کہ کوئی خاص۔ ایک ہم کا مرجو یا تو یہودی ہیں
یا مشرکین، یعنی ان میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ لو یعمر، لو شرطیہ نہیں بلکہ تمنا کا ہے، یعمر کے واحد لانے میں یہ بتایا گیا کہ ان میں ہر شخص صرف اپنی ہی دراز زندگی چاہتا ہے کہ دوسرے مریں یا جائیں، مجھے عمر مل جائے، یعنی کاش کے عمر دیا جائے۔ وَأَلْفَ سَنَہ، 1000 سال، یا تو یہ مجوسیوں کے قول سے ذی 1000 سال کی نقل ہے اور یا اس لمبے مدت مراد ہے جسے کہتے ہیں کہ میں 1000 سال تک تیری بات نہ مانوں گا۔ رب نے فرمایا وما ہوا ہو کا مرجو عہد ہے اور یہ ماں کا اسم ہے، یعنی نہیں ہے، وہ شخص بھی زحزحہ کا اسم ہے جس کے معنی ہیں دور رکھنا، اس لیے کوئی کنویں کی جگت اور آگ کی جھیرے کو زحزحہ کہتے ہیں۔ کنواں کو بھی پانی اور آگ سے دور رہتا ہے، ضمیر اس کا مفعول ہے، اور ان یعمر اس کا مفعول، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو اس کے دراز عمر عذاب سے دور کرنے والی ہے، یعنی لمبی عمر کے بعد بھی عذاب ہی ہوگا، اس کی خواہش بیکار ہے۔ چاہیے کہ وہ ایمان و عمل کی کوشش کریں۔ واللہ بصیر بما یعملون، عرب میں بصیر حقیقت حال جاننے والے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ ان کے اعمال کی حقیقت سے خبردار ہے، یعنی جتنی زیادہ عمر پائیں گے اتنے ہی زیادہ گناہ کمائیں گے۔ خلاصہ تفسیر، اے مسلمانوں، یہودیوں کا موت سے گھبرانا کسی نیک ارادے سے نہیں بلکہ تم تجربہ اور امتحان کر کے دیکھ لو تو ان کو زندگی کا بڑا ہی حریص پاؤ گے کہ دنیا میں زندگی کے زیادہ خواہش مند مشرکین ہیں، کیونکہ وہ قیامت اور سزا و جزا کو مانتے ہی نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی نہیں بلکہ محض فنا ہے، ان کے لیے یہ دنیا ہی بہشت ہے، اگر اس زندگی پر حرص کریں تو بجا ہے۔ لیکن یہ یہودی جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں، سزا و جزا کا اقرار کریں، جنت کو اپنی جائیداد مانیں، اپنے کو خدا کا بیٹا جانیں، ان مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، جس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں آئندہ دوزخ نظر آ رہی ہے اور ان کو اپنے کرتوت کی سزا کا پورا یقین ہے۔ ان کے حریص ہونے کی چند دلیلیں ہیں، ہر وقت زیادتی عمر کی فکر میں رہتے ہیں، شفا حاصل کرنے کے لیے حرام حلال چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں، بیماری میں ہر طبیب، ہر منتر پڑھنے والا حرام و حلال مال لے لیتے ہیں، بوڑھے ہو کر دانت گر جانے، بال سفید ہو جانے پر بھی آئندہ کی فکر نہیں کرتے بلکہ دنیا میں پورے مشغول رہتے ہیں اور زیادتی عمر کی تجویزیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی کا خواہش مند ہے، اپنے پر دوسروں کو قربان کرنے کے لیے تیار 1000 سال تک کی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ 60-70 برس ہی میں انسان کے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ لمبی عمر انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتی، اور جب موت یقین ہے تو کیا 10 برس اور کیا 1000 سال۔ اللہ ان کے اعمال سے خبردار ہے اور جانتا ہے کہ یہ جی کر گناہ ہی کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ درازگی عمر کی بھی دعا اگر مانگو تو نیک نیتی ہو، اس کے اندر دینداری مقصد ہو، اعمال صالح مقصد ہو، اگر اللہ تعالی ہم کو باصحت رکھے تو اسی کی ادائیگی ذکر کے لیے، فکر کے لیے اور اعمال صالح کے لیے ہمارے زندگی کو جو ہے دراز کرے، اور ہم کو صحت مند اسی لیے رکھے، ہم کو نعمتیں اسی لیے عطا کرے،
ہم کو جو ہے روا دوا خوش و خرم اسی لیے رکھے کہ ہم اس کی نعمتوں کا تذکرہ کریں اور شکریہ ادا کریں. کیوں کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو اور زیادہ عطا فرمائے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو جب نعمتیں نوازیں اور تم جو ہے اس کی طرف پسے پشت کر دو، اس کی عبادتوں ریاضتوں میں نہ مشغول ہو جاؤ اور دین کی طرف منہ پھیر لو دین کی طرف سے، اور دینی جو ارکان ہیں ان ارکانوں کو ادا نہ کرو، تو ان عذابی لشدید، اللہ کا دردناک عذاب کا انتظار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو جب تک رکھے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار بنائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.